کتنا پانی۔ گاڑی لیٹ ہوتے ہوتے شام 8 بجے کے بجائے رات 10:30 بجے راولپنڈی سے لاہور پہنچی۔ رمیش کو جب بھی لاہور کا ریلوے اسٹیشن دیکھنے کا اتفاق ہوتا تو اسے ایلس کی طرح اڑا کے خوابوں کی سرزمین میں پہنچا دیتا۔ اسے لگتا جیسے وہ اسٹیشن نہ ہو بلکہ کسی پریوں کی شہزادی کا قلعہ نما پرشکو محل ہو، ایسے عجائبات اور اسرار سے بھرا ہوا جو ابھی دریافت ہونے کے لیے اس کے منتظر ہوں۔ وہاں چلتے پھرتے اس کے دل کے ایک کونے میں یہ احساس بھی کروٹیں لیتا رہتا جیسے وہ عالیشان محل اور اس کی مالک شہزادی دونوں اس کے اپنے ہی ہوں۔ سنگ مرمر کے فرش والی بہت بلند اور کھلی ڈیوڑی کے دونوں طرف اونچے مخروطی برجوں والی سرخ اینٹوں کی عمارت دور تک پھیلتی چلی گئی تھی۔ پلیٹ فارموں پر لوہے کی دھواں لگی سیاہ چادروں کی چھتیں تھیں۔ آہنی پلوں کے ذریعے آپس میں ملائے گئے ان کھلے کھلے بہت سے پلیٹ فارموں پر بیک وقت 6 قرمزی ڈبوں والی گاڑیاں دھواں اگلتے کالے بھجنگ انجنوں سے جتی نئی منزلوں کی کھوج میں نکلنے کے لیے تیار کھڑی ہوتی۔ گو کہ وہاں میلوں کا سا بھیڑ بھڑکا نظر آتا تھا، لیکن میلوں میں تو اس قدر افراتفری، بد نظمی اور گرتے پڑتے مسافروں کا نظارہ نہیں ہوتا۔ وہاں پر ایک طرح سے پنجاب میں بسنے والے مختلف مذہبی، معاشی اور سماجی گروہوں کے رہن سہن کی زندہ نمائش منعقد ہو رہی ہوتی۔ پگڑیوں والے ڈانگیں سنبھالے ایک دائرے میں بیٹھے حقہ پیتے، اداس اور لاہور کی ہمہ ہمی سے خوفزدہ کسان، سرخ رومی ٹوپیوں کے سیاہ پھندنے جھلاتے بے فکرے شہری مسلمان، سفید لانگڑی دھوتیوں میں موٹے موٹے سیٹھ، پتلونوں والے نوجوان، رنگین پگڑیوں اور کرپانوں والے سکھ، ہونٹوں میں سگریٹ دبائے، سر پر ہیٹ لگائے، ایک اعتماد سے مٹکتے پھرتے اینگلو انڈین، سیدھی آسمان سے اتری ہوئی سنہرے بالوں والی مغرور میں کوہ وقار بنے صاحب بہادران، ٹخنوں تک لمبے ٹوپی والے برقعوں میں بند گرتی پڑتی مسلمان عورتیں، ساڑیوں میں بدن سنبھالتی ہندو عورتیں، رفع حاجت کرتے بچے، دھوتی پوچھتی مائیں، غراتے ہوئے بھنگی، آزادی سے تھرکتے پھرتے لوگ، چیختے چلاتے خوانچہ فروش، سرخ قمیصوں اور سرخ پگڑیوں والے، سامان تلے ہانپتے قلی، نیلی وردیوں میں ایک شان بے نیازی سے خرامہ خرامہ چلتا پھرتا ریلوے کا نچلا عملہ، یہ سب آپس میں وہاں یوں خلط ملط ہو رہے ہوتے جیسے ریلوے اسٹیشن کوئی بہت بڑی بڑبڑ ابلتی ہوئی دیگ ہو جس میں کوئی یہ سب اجزاء ڈال کر ایک بڑے کفگیر سے خوب زور زور سے ہلاتے ہوئے ان کا حلیم پکا رہا ہو، لیکن اس کے ذائقے کی ذمہ داری کسی کی بھی نہ ہو۔ آج جب اس کی گاڑی لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تو بجلی کی روشنی تو دور دور تک اسی طرح جگمگاتی ہوئی رات کو دن بنانے کی کوشش میں مصروف تھی، لیکن ہر طرف خاموشی، اداسی اور بے رونقی کا دور دورہ تھا۔ اس شام کی آخری گاڑی کے استقبال کے لیے صرف 8-10 قلی بغلوں میں ہاتھ دیے دیوار سے پیٹ لگائے کھڑے تھے۔ کوئی 100-125 مسافر ہوں گے جو یہاں ختم ہونے والی گاڑی میں سے اتر کر ٹھٹرتے ہوئے اپنی گٹھریوں کے بوجھ تلے دبے دروازوں سے گزرتے ہوئے ڈیوڑی میں پہنچ رہے تھے۔ ان کے چہروں سے یہ بے چینی ٹپک رہی تھی کہ لاہور تو خیر پہنچ گئے، لیکن اتنی رات گئے آرام اور کرم کھانے اور سکون کی اصلی منزل گھر پہنچنے کا کیا ہوگا۔ ڈیوڑی کے دروازے سے ذرا ہٹ کر پلیٹ فارم پر خوف اور سردی سے کانپتا ہوا ایک مریل سا پلہ کھانے پینے کے بند اسٹال کے سامنے بکھرے پرانے پتوں کے گندے دونوں کو کسی ٹکڑے کی تلاش میں سونگھتا اور احتیاطاً چاٹتا چلا جا رہا تھا کہ شاید اگر اس کی قسمت اچھی ہو تو ایک بار منہ بھر دینے والے لقمے کی لاٹری نکل آئے۔ وہ اپنے کام میں مصروف ادھر ادھر چور آنکھ سے دشمن پر ایک عاجزانہ سی نظر بھی ڈال لیتا تھا۔ اس وقت ہر کوئی اپنی مصیبت میں پھنسا ہوا تھا۔ لونڈے لپاڑے بھی جمائیاں لیتے نیند کے نشے میں چور، والدین کے سہارے بیزاری کے عالم میں الٹے سیدھے قدم اٹھاتے چلے جا رہے تھے۔ اس وقت وہ ایک ٹھوکر کے لائق بھی نہ تھا۔ رمیش فرسٹ کلاس کے ڈبے سے اترا تو ایک قلی نے آگے بڑھ کر پوچھا، صاحب قلی؟ نہیں۔ اس نے سنہری مونچھ والی چھڑی افسرانہ ٹھاٹ سے لہرا کر بوٹ پر بجائی اور آگے بڑھ گیا۔ اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا۔ کل شام اسے اپنے ساتھی افسروں کے ساتھ ہاوڑہ ایکسپریس سے کلکتے چلے جانا تھا اور وہاں سے پھر شاید برما محاذ پر جانا ہو۔ وہ کرنل رابرٹ سے ایک دن پیشگی روانگی کی خصوصی اجازت لے کر لاہور چلا آیا تھا تاکہ والدین کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار لے، مگر گاڑی نے لیٹ ہو کر وقت کو جو پہلے ہی کم تھا اور کم کر دیا، جس کا اسے افسوس ہو رہا تھا۔ پورچ کے اندر اور باہر کل ملا کر 8-10 تانگے کھڑے تھے اور شدید سردی کے باعث ان کے کوچوان پائیدانوں پر کھڑے ہو کر پرجوش آوازیں لگانے کے بجائے
کھیسوں کی بکلوں میں اپنی سیٹوں پر سمٹے سمٹائے بیٹھے مری مری آوازیں لگا رہے تھے۔ ہے کوئی شالمی لوہاری دا سوار؟ بہت دیر تک معشوق صفت ہوا کے ہاتھوں پاگل سا ہوا چاند کبھی دائیں کبھی بائیں دوڑتے دوڑتے ہانپ کر اب بادلوں کا نقاب پہن کر خود تو نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، مگر سیاہ بادلوں کو سرمئی سی پہچان دے گیا تھا۔ امٹ کر آئے ہوئے بادل آسمان پر ڈیرے ڈالے پہلی بوند کے گرنے کے انتظار میں دم سادھے کھڑے تھے۔ لیفٹیننٹ رمیش نے ایک تانگے والے کو چھڑی کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، خالی ہے؟ جی صاحب۔ اس نے پی کیپ اتار کر ہاتھ میں پکڑی اور پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کدھر صاحب؟ وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ کہاں تو اسے گھر پہنچنے کی اتنی جلدی تھی کہ ایک ایک منٹ جو گاڑی لیٹ ہوئی تو وہ اس پر گراں گزرا۔ گوجران والا ریفریشمنٹ روم نے جو کھانا مہیا کیا وہ بھی اسی رنج میں اسے اچھا نہ لگا۔ ادھ کھایا واپس کر دیا اور اب جیسے وہ گھر جانا ہی نہ چاہتا ہو۔ اس کا گھر تو تھا جیل روڈ پر، نہر کے پل کے پاس، مگر اس کے منہ سے نکلا میکلوڈ روڈ۔ دراصل لاہور پہنچ کر اسے یوں لگ رہا تھا جیسے پورا شہر اس کا اپنا گھر ہو۔ اس کی سڑکیں، بازار، سنیما ہال، کلب، ریستوران، محلے، گلیاں، اسکول، کالج اس کے گھر کے مختلف حصے ہوں۔ کوئی ایک خاص مکان اس کا گھر نہ ہو۔ کوچوان نے چابک ہوا میں لہرایا اور منہ ٹیڑھا کر کے کک کک کی آواز نکالتے ہوئے نیم خوابیدہ گھوڑے کو چلنے کا حکم دیا۔ پیچھے کھسکتی جاتی جگمگاتی ڈیوڑی اور پورچ اندھیری کی سرنگ کے دوسرے کنارے سنیما میں چلتی خاموش فلم کی مانند نظر آئے۔ اب تانگا تیز ہوا تو وہ تیزی سے پیچھے پھسلنے لگے۔ اب وہ اس ہجوم سے کٹ کر الگ ہو چکا تھا جو اپنی گٹھریوں سمیت وہاں سے جلد کہیں بھاگ جانا چاہتا تھا۔ دفتن اس کے ذہن نے پتہ نہیں کیوں ان سے انسان ہونے اور ساتھی ہونے کے جتنے بھی ممکنہ رشتے ہو سکتے تھے اپنے آپ کو ان سب سے یکسر قطع کر کے دیکھنا شروع کر دیا۔ ان کی رات کی آسائش، موسم سے پناہ، کھانے کی جلد یافت اور ایسی ہی تمام ضرورتوں کے لیے تگ و دو، اضطراب، بے چینی، مبہم سا خوف اسے عجیب ہی نہیں بلکہ مضحکہ خیز بھی نظر آئے۔ ڈیوڑی اور پورچ کے اوپر اسٹیشن کی دیو ہیکل عمارت کسی پہاڑ کی سلوٹ کی طرح چھائی کھڑی تھی۔ کیا خبر یہ ابھی اپنے بوجھ تلے ان بے معنی اور فضول کل بلائے جانے والے کیڑے مکوڑوں کو پیس کر رکھ دے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک بھدی سی مسکراہٹ پھیلی جو چہرے کے نقوش میں کوئی اجلی چمک یا کوئی معصوم امنگ لہرانے کے بجائے انہیں ایسا بنا دیتی ہے جیسے کانکیو آئینے میں عکس جھلک گیا ہو۔ اس نے سنہری موٹ والی چھڑی بوٹ پر زور سے ایک بار بجائی، برہمی سے رخ موڑ لیا اور سامنے دیکھنا شروع کر دیا۔ افسر بننے کا نشہ آج بطور افسر لاہور کی زمین پر پہلی بار قدم رکھنے سے دو چند ہو گیا تھا۔ اپنا شہر، اپنی سڑکیں اور ان پر لیفٹیننٹ رمیش شرما اپنی کمائی سے سالم تانگے میں ہر طرح کی پابندی سے آزاد گھوم رہا تھا اور کسی کو جواب دہ نہیں تھا۔ کچھ گورے فوجی برگنزا ہوٹل کے لوہے کے گیٹ میں سے گزر کر اس کے صحن کو جھومتے جھامتے عبور کرتے ہوئے پہلی عمارت کے لمبے برآمدے کی طرف بڑھے جا رہے تھے۔ پلازا یا ریگل سے انگریزی فلم دیکھ کر آ رہے ہوں گے، یا میٹرو سے پی کر آ رہے ہوں گے، یا اسٹیفلی میں فلور شو دیکھا ہوگا، یا اسٹینڈرڈ میں ہلڑ مچایا ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی اینگلو انڈین لڑکیوں کے گھروں سے آ رہے ہوں جو چند روپوں کی خاطر ان کی راہ تکا کرتی ہیں۔ پھر سڑک کے متوازی لگی ہوئی ہوٹل کی کھٹے کی اونچی باڑ کے پیچھے سب کچھ چھپ کر رہ گیا۔ ٹانگے کی کینوس کی چھت پر ٹپ سے ایک بوند گری۔ رمیش نے سر باہر نکال کر آسمان پر نظر دوڑائی۔ سب کچھ سیاہی میں لت پت ہو چکا تھا۔ ٹانگے والے نے چابک لہراتے ہوئے کہا، شاباش پتر ہوئے، می بھی آ گیا تے پہنچنا بھی دور ہے۔ رمیش نے کوچوان کے چہرے کو دیکھا کہ وہ اس سے کہہ رہا ہے یا گھوڑے سے مخاطب ہے۔ چوک آ گیا۔ اس نے سوچا کہ تانگا دائیں طرف گھما دیا جائے تو پہلے برانڈرت روڈ آئے گی جس کے پیچھے رام گلی آباد ہے، پھر شاہ عالمی، پھر لوہاری، پھر بھائی دروازہ، باری باری آئیں گے۔ لاہور کا کون سا ایسا کونا تھا جو سائیکل پر گھومتے پھرتے اچھی طرح اس کا دیکھا بھالا نہیں تھا؟ اسے جہاں صاف ستھری مال روڈ کی بلند و بالا اور وسیع دکانیں اور دن رات اس کی سائیکل کے پہیوں تلے روندی جانے والی جیل روڈ، لارنس روڈ، کوئنز روڈ، وارث روڈ اور ان پر واقع کھلے کھلے سبز لانوں والے ایکڑوں رقبے پر پھیلے درختوں کے جھنڈوں میں گھرے محراب دار لمبے لمبے برآمدوں والے کالونیل ساخت کے بنگلے یاد آتے۔ وہاں اتنی ہی شدت سے تنگ گندی گلیاں اور گھٹے گھٹے بدبودار محلے بھی یاد آتے، جہاں نانک شاہی چھوٹی اینٹوں کے بوسیدہ ہوتے ہوئے
ایک دوسرے میں گھسے جاتے 2 منزلہ 3 منزلہ اندھیرے مکان واقع تھے۔ ان کے ٹیڑھے دراڑوں والے چھجوں پر بدرنگ ہوتی ہوئی لکڑی کی منقش کھڑکیاں اور بیل بوٹوں والے جنگلے اپنی گزری شان اور ان کے حسن پر ناز کرنے والے مکینوں اور بنانے والوں کو بوڑھوں جیسی اداس، مزمحل اور مات کھائی ہوئی خاموشی سے یاد کر رہے ہوتے۔ مقابلہ تو محض ہم اثروں کا آپس میں ہو سکتا ہے۔ جو گزر چکا وہ گزر چکا، جو ابھی آنا ہے اس کا کسی سے آمنا سامنا ہی نہیں تو مقابلہ کیسا؟ زندگی کے سبھی جھنجھٹ اچھے برے ہم اثروں کو صرف ایک دوسرے ہی سے نپٹانے ہوتے ہیں۔ ہر نئی نسل کے ساتھ کھیل نئے سرے سے شروع ہوتا ہے۔ مکین و مکان، زمان و زمان سب بدل جاتے ہیں۔ اسے یوں لگا کہ اونچی محرابی ڈیوڑیاں جن پر کبھی سرخی ملے چونے سے پھول پتے اور شاخیں بنائی گئی ہوں گی، اب وقت کے ہاتھوں عاجز ہیں۔ کہیں کوئی کائی زدہ سیاہ پڑتی پتی، کہیں کوئی شاخ کے پیچ کا ٹکڑا گرنے کا منتظر اٹکا کھڑا ہے۔ لکڑی کے دروازے، جنگلے اور کھڑکیاں جن پر کبھی دیدہ ریزی سے نقش و نگار بنائے گئے ہوں گے، اب صحرا میں پڑی ہڈی کی طرح سفید اور بھربھرے ریزہ ریزہ ہو کر بکھرے جا رہے ہیں۔ اب یہ سارے مکان سیمنٹ اور سریے کی سپاٹ تیکھے زاویہ قائمہ والی عمارتوں اور لکڑی پر چمکتے ہوئے رنگوں اور روغنوں سے شکست کھا کر نادم سے منہ چھپائے کھڑے ہیں، محض اس لیے کہ ان کا وقت بیت چکا ہے اور وہ اب بھی موجود رہنے پر مصر ہیں۔ ماضی ہوا اور خاک کی مانند ہر طرف نامعلوم انداز میں بکھرا اور پھیلا ہوا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ کسی کلہاڑے کا پھل ہو جو حال کے اندر درایا ہو اور اسے پھاڑتا ہوا آگے نکل جانے والا ہو، مگر وہ ریت کی دیوار ثابت ہوتا ہے۔ پربھات سنیما تیز روشنیوں میں گھرا خاموش کھڑا تھا۔ خوانچہ فروش اور تانک جھانک کے شوقین آج غالباً موسم کی سختی سے گھبرا کر غائب ہو گئے تھے۔ دیواروں پر فلم پاگل کے رنگ برنگے بینر سجے تھے، جن پر پرتھوی راج داڑھی اور سر کے بال بے ہنگم طور پر بڑھائے پاگلوں کی سی صورت بنائے مختلف پوزوں میں نمایاں تھا۔ آخری شو چل رہا تھا۔ چند تانگے ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے تھے۔ رمیش جو زمانے کے ان سوشل مندروں کا متوالا تھا، غور سے اسے گزرتے دیکھتا رہا، جیسے اسے اس میں کبھی دیکھی ہوئی فلمیں اور جس کے ساتھ جب جب دیکھی تھیں وہ سب یاد آ رہا ہو۔ پھر پیبلس، ریٹس اور جسونت سنیما گزرے۔ پربھات جیسی ہی کیفیت ان کی تھی اور وہی عالم اس پر گزرا۔ ریجنٹ سنیما کے بالمقابل سڑک سے کوئی 10-12 فٹ بلند ایک ٹیلے پر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا ہاسٹل تھا۔ سڑک کے رخ کھلنے والی بہت سی کھڑکیاں روشن تھیں۔ اس نے سوچا کہ اگر FSC اچھے نمبروں میں پاس کر لیا ہوتا تو آج وہ اپنے پتا کی خواہش کی تعمیل میں، پڑھائی میں منہمک انجانے لڑکوں کی طرح اس وقت مطالعے میں مصروف ہوتا اور 3 سال بعد ڈاکٹر بننے والا ہوتا۔ باپ تو خوش ہوتا ہی، لیکن ماں کا سر بھی فخر سے آسمان جتنا اونچا ہو جاتا۔ جس نے اس کی ناکامیوں کی وجہ سے ساری عمر کلیجہ چھلنی کر دینے والے تانوں کے تیل جھیلے تھے۔ رمیش کے سر میں تو تیری طرح بھوس بھرا ہے، بلکہ بھوس بھی کہاں ہے، صرف ٹین کا خالی ڈبہ ہے، زنگ آلود۔ ایسی باتیں سن کر وہ بے حد ملول اور افسردہ ہو جاتی، ایک ٹھنڈی سانس بھرتی اور دوسرے کمرے میں جا کر ساڑی کے پلو میں منہ چھپا کر چپ چاپ بیٹھی آنسو بہاتی رہتی۔ پھر اسی اداسی اور مایوسی کے عالم میں تھکے تھکے قدموں سے پھر کام میں مصروف ہو جاتی۔ رمیش گندمی رنگ، کھلے ہاتھ پاؤں اور متناسب مضبوط بدن کا اسمارٹ لڑکا تھا۔ اسے زندگی کی ہمہ ہمی کے علاوہ ہر خوبصورت چیز سے پیار تھا، مگر کتابوں سے دور بھاگتا تھا۔ باپ کے خوف سے ٹیوٹر کی موجودگی میں مارے باندھے کچھ پڑھ پڑھا لیتا، باقی وقت وہ دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا، گپ شپ لگاتا، ہنستا ہنساتا، جیسے تیسے ہر نئی فلم دیکھتا، لڑکیوں کے قرب کے لیے بے قرار رہتا۔ تاک جھانک تو چلتی ہی رہتی، لیکن اسے ان سے ملنے اور باتیں کرنے کا بڑا شوق تھا۔ اندو کی سہیلیاں کبھی گھر پر آ نکلتیں تو مختلف بہانوں سے اس کے کمرے کے چکر پر چکر لگاتا، معصوم معصوم فقرے کستا رہتا۔ وہ اس کی باتوں سے محظوظ ہوتیں، ہنستیں اور اس کی موجودگی سے خوش ہوتیں۔ انہیں دیکھ کر اسے اپنے اندر پیدا ہونے والے احساسات بہت عجیب سے لگتے، مگر سمجھ میں کبھی نہ آ سکے۔ ہر احساس اس کی آنکھوں کے سامنے گرگٹ کی طرح تیزی سے رنگ بدل جاتا اور ہر بار اس کی گرفت سے چکنی مچھلی کی طرح پھسل جاتا۔ اسے لگتا جیسے وہ انسانوں سے لطیف تر، معصوم تر، نازک تر کوئی ماورائی مخلوق ہے جو پتہ نہیں کیوں اور کیسے اس دنیا میں چلی آئی ہیں اور ابھی ہوا میں اپنے دھنک جیسے رنگوں سمیت تحلیل ہو جائیں گی۔ وہ اسے کچھ کچھ اڑتی ہوئی تتلیوں کی سی اور کچھ کچھ جھومتے ہوئے پھولوں کی سی لگتی۔ ہر چیز جو وہ کھاتی ہیں یا پیتی ہیں وہ ان کے منہ سے ہوا میں اڑ جاتی ہے، حلق سے جیسے نیچے نہیں جاتی، کیونکہ ان کا تو کوئی نظام ہضم ہے
اور نہ انہیں غذائیت کی ضرورت ہے۔ وہ تو سب خوشبو، دھنک اور فرشتوں کی مانند کوئی غیر مرئی چیز ہیں جنہیں چاہا تو جا سکتا ہے مگر چھوا نہیں جا سکتا۔ اندو کہتی، تم یہاں سے جاؤ، ہم نے اپنی باتیں کرنی ہیں۔ اگر نہ مانتا تو وہ ماتا جی سے جا کر شکایت کرتی۔ وہاں سے ڈانٹ سنائی دیتی، رمیش تمہارا لڑکیوں میں کیا کام ہے، چلو وہاں سے۔ لڑکیوں کے قہقہوں کے درمیان وہ دم دبا کر وہاں سے بھاگ لیتا۔ یہ رومانی حالہ اس کے ذہن میں پوری جنس مخالف کے ارد گرد بلا تخصیص نہیں پھیلا ہوا تھا، بلکہ پکی عمر کی عورتیں اور بھونڈی بدصورت لڑکیاں خود بخود اس سے مستثنیٰ ہوتی چلی جاتی تھیں۔ اس کے ذہن میں بصورت وہم بھی اس بات کا گزر نہ ہو سکا کہ کچر کچر کچے امرود چباتی اور سڑپ سڑپ ہرے کھٹے مالٹوں کا رس نگلنے والی شانتی کے یہ سب کچھ معدے اور پھر اندڑیوں میں نہیں پہنچے گا، یا یہ کہ وہ کوئی غیر مرئی دھنک ہے یا خوشبو ہے یا فرشتہ ہے۔ وہ تو ایسی تھی جسے صرف چھوا ہی جا سکتا تھا، چاہا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ کھلی فضا کا پنچھی تھا، کمرے میں بند رہنے والے قیدیوں کسی زندگی سے اسے نفرت تھی۔ وہ زندگی کو یوں کھول کر دیکھنا چاہتا تھا جیسے کوئی بچہ گھڑی کی ٹک ٹک کا منبع ڈھونڈنے کے لیے اسے کھول کر دیکھنا چاہتا ہو، مگر زندگی گھڑی کی مثل کوئی ایک چیز تو ہے نہیں۔ یہ تو مجموعہ ہے نظر آنے والی اور نہ نظر آنے والی انگنت چیزوں کا۔ ہر نئی جگہ، نئی چیز، نیا کام، نیا تجربہ اس کے لیے ناقابل برداشت دلچسپی لیے ہوئے ہوتا۔ جتنی زیادہ سختی سے کسی چیز پر پابندی لگائی جاتی، اس کا شوق اسے کر گزرنے کے لیے اسی تناسب سے بڑھ جاتا۔ چھٹی جماعت میں تھا تو دوستوں کو باصرار سگریٹ پینے پر آمادہ کیا، اور ایک اتوار نہر کے کنارے بیٹھ کر سب نے مل کر سگریٹ پیے۔ چکر آئے، کھانسی اٹھی، قے آئی، اور بہت دیر تک سب وہیں بے سدھ پڑے رہے۔ کسی نے گھر جا کر اس کے باپ کو بتا دیا۔ 2 دن تک اس کی پٹائی اور ماں کی جواب طلبی ہوتی رہی۔ شریک گناہ ساتھیوں کے والدین نے گھر آ کر اس کے ماں باپ سے جو گلے کیے کہ تمہارے بیٹے نے ہمارے بچوں کو بھی خراب کیا، وہ ان کے لیے الگ ندامت اور خفت کا باعث ہوئے۔ سینٹ اینتھنی اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے اسے اس کی علمی استعداد میں کمی کی وجہ سے سینئر کیمبرج کے امتحان کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ لامحالہ اسے پنجاب یونیورسٹی کا میٹرک کا امتحان دینا پڑا۔ 2 ڈویژن میں پاس ہو گیا۔ سناتن دھرم کالج میں FSC میڈیکل گروپ میں بڑی سفارشوں سے داخلہ مل سکا۔ والد ہر قیمت پر اسے ڈاکٹر بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ 2 سال بعد امتحان ہوا، سوائے انگریزی کے سب مضامین میں فیل۔ تیسرے سال 3rd ڈویژن میں پاس ہوا۔ اب کیا ہوگا؟ اسے پہلی بار مستقبل اپنے اصلی، گھناؤنے اور بھیانک رنگ روپ میں دکھائی دینے لگا۔ وہ سمجھنے لگا تھا کہ تعلیمی قابلیت اس میں نہیں، لیکن جس اعلیٰ درجے کی زندگی کا وہ عادی ہے، اس کے بغیر جینا بھی محال ہے۔ FA پاس تو کلرک ہی بن سکتا ہے، یا پھر BA کرنے کے بعد وکیل بننے کی کوشش کرے اور ماموں کے ساتھ اپنے آبائی شہر جہلم میں وکالت کرے۔ شاید باعزت گزر اوقات کا ذریعہ نکل آئے۔ دوسری جنگ عظیم زوروں پر تھی۔ اخبارات اتحادیوں کی پسپائی اور جاپانیوں اور جرمنوں کی فتوحات کی خبروں سے بھرے ہوتے۔ سرکاری ریڈیو بھی یہی کچھ بتاتا، مگر یوں کہ پسپائی حد تک آمیز اور مایوس کن نظر نہ آتی۔ ضرورت کی چیزیں روز بروز مہنگی ہوتی جا رہی تھیں۔ دیہاتی آبادی تیزی سے شہروں کی طرف منتقل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ روزگار کے نئے ذرائع سامنے آ رہے تھے، لیکن عام شہریوں کی زندگی پر سوائے گاہ گاہ کے بلیک آؤٹ کی تکلیف کے جنگ کے کوئی خاص اثرات، خوف، گھبراہٹ، بوکھلاہٹ یا بھگدڑ موجود نہیں تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے جنگ ہو تو رہی ہے، لیکن کسی اور سیارے پر۔ بعض اوقات کسی ناگہانی حادثے کی طرح خبر آتی کہ اسکول کا فلاں پرانا ساتھی برما فرنٹ پر جہاز کریش کر گیا، فلاں مصر کے محاذ پر جرمنوں کے خلاف لڑتا ہوا مارا گیا۔ ریلوے اسٹیشنوں پر فوجی اسپیشل ٹرینیں دیکھنے میں آتیں، ان سے ریلوے کا عملہ خصوصی سلوک روا رکھتا۔ عام لوگ فوجیوں کو دیکھ کر افسوس کرتے کہ پتہ نہیں بیچارے زندہ گھر لوٹیں گے بھی یا نہیں۔ فوج میں بھرتی دھڑا دھڑ جاری تھی۔ عام گھرانوں کے میٹرک اور FA پاس تیز ترار لڑکے بھی فوج میں کمیشن پانے لگے تھے۔ اس کے لیے اب کسی خصوصی خاندانی بیک گراؤنڈ وغیرہ جیسی شرائط باقی نہ رہی تھی۔ رمیش کے سینٹ اینتھونی اسکول کے کئی ساتھی فوج میں کمیشن پا چکے تھے۔ اس نے بھی عزیز کی دیکھا دیکھی درخواست بھیج دی اور باپ کو بعد میں خبر کی۔ انہوں نے 2 بار اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تم جیسوں کے لیے مناسب پروفیشن ہے۔ عزیز کو دہرادون ملٹری اکیڈمی سے کال ملی تو رمیش سائیکل دوڑاتا ہوا گھر پہنچا اور سائیکل پر سوار برآمدے میں چلا آیا۔
اس نے گیلری میں کھلنے والے دروازے کے بند فلائی ڈور کو دھڑ دھڑ پیٹا اور گدی پر بیٹھے بیٹھے اچک کر دروازے کے قریب لگے ہیڈ سٹینڈ میں جڑے شیشے میں اپنی صورت دیکھی۔ 2 دن کی بڑھی ہوئی شیف، تلوار مار کا مونچھیں، بکھرے بال۔ اسے پتا تھا کہ ابھی 12:30 بجے ہیں اور اس کے پتا ڈاکٹر شرما اسپتال سے نہیں آئے ہوں گے، اس لیے وہ جتنا چاہے غلغپاڑا کر سکتا ہے۔ اس نے بند دروازے کو پھر سے دھڑدھڑایا، گھنٹی کا بٹن دبایا اور ہانک لگائی، او رامو کے بچے، دروازہ کھول۔ اندر سے خورشید کی رسیلی آواز لہرا لہرا کر فلائی ڈور سے باہر ابل رہی تھی۔ پنچھی باورا چاند سے بریت لگائے۔ پکی ہوئی مٹی کی سرخ اینٹوں کی اس بڑی کوٹھی کے وسیع سبز لان کے آخر میں رنگا رنگ گلابوں کی کیاریاں تھیں۔ سرکنڈوں پر چڑھی مٹر کی بیلوں پر کاسنی اور نیلے پھول تھے جن کی گرم گرم مہک ہر طرف اڑتی پھر رہی تھی۔ اور پھر سڑک سے جدا کرنے کے لیے کھٹے کی اونچی باڑ تھی۔ باہر سنبل کے اونچے پھیلے ہوئے درختوں کی قطار تھی جن کے سردی سے پیلے ہوتے ہوئے پتے لان میں ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ سڑک کے پار کنیئرڈ کالج کے دروازے پر چند تانگے کھڑے تھے جن کے گھوڑے اور کوچوان سردیوں کی خوشگوار اجلی دھوپ تاپتے اپنی اپنی سواریوں کے انتظار میں اطمینان سے اونگ رہے تھے۔ سڑک پر ایک مریل سا گھوڑا گردن ڈالے، خاکی پگڑی اور سفید داڑھی والے بوڑھے کوچوان کے چابک کے زور پر چوں چوں کرتے تانگے کو پل کی ابتدائی چڑھائی پر کھینچے لیے جا رہا تھا۔ اس شاداب سی ویرانی کو گھوڑے کی سست ٹپ ٹپ بارونق بنانے کی اپنی سی کوشش کر رہی تھی۔ رمیش نے برآمدے میں پڑی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بوٹوں سمیت کھڑے ہو کر ایڑیاں اونچی کر کے گزرتے ہوئے تانگے کو ایک نظر دیکھا۔ گھوڑے کی ٹپ ٹپ کو پہچانتے ہوئے اس نے جو اندازہ لگایا درست تھا۔ سیٹھ رام جی داس کی کالی موٹی کرکٹ کے بلے کی طرح چپٹے چہرے والی بیٹی کو وہی تانگا اور وہی گھوڑا اور وہی بوڑھا کوچوان جو پچھلے کئی برسوں سے اسے گھر سے ختم چند کالج فار ویمن پرانی انارکلی لے جاتا اور واپس گھر پہنچاتا تھا، آج بھی واپس لا رہا تھا۔ رمیش کو اس کے والدین کے احتیاط پر حیرت ہوتی کہ اس کے لیے اتنا بوڑھا کوچوان اور اس سے زیادہ بوڑھا گھوڑا رکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس لڑکی کی آنکھیں اگر چھوٹی ہوتیں تو اسے کالی چینن کہا جا سکتا تھا۔ قریب ہی نہر کے پکے کنارے پر ان کی کوٹھی تھی۔ گھومتے پھرتے کئی بار اس سے مٹ بھیڑ ہو جاتی۔ مختلف سماجی تقریبوں میں بھی رمیش کو اس سے ملنے کا اتفاق ہوا تھا اور اس نے کبھی اسے کوئی اہمیت نہ دی تھی۔ ایک شادی کے موقع پر اس نے محض تماشے کی خاطر اسے بھرپور توجہ دیتے ہوئے اور میٹھی ملائم باتیں کر کے خول سے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ اسے حیرت ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر رونق پیدا ہو گئی، لیکن دوسرے لمحے جیسے اسے رمیش کی باتوں پر یقین نہ آیا ہو، وہ پھر ویسی ہی اداس اور بجھی بجھی سی ہو گئی جیسی کہ ہوا کرتی تھی۔ رمیش نے اس کو ایک بے رحم مذاق سمجھتے ہوئے فوراً وہیں چھوڑ دیا اور دوبارہ ایسا کرنے کی جرت نہ کی، لیکن اس کے بعد جب بھی اس سے آمنا سامنا ہوتا تو وہ منہ پھیرنے سے پہلے ایک بار ہلکا سا مسکرا ضرور دیتی۔ شانتی نے دروازہ کھولا۔ اس کے جامنی مسوڑوں میں ٹھکے ہوئے سفید مضبوط دانت رمیش کو دیکھ کر کھل اٹھے۔ رامو کہاں مر گیا؟ وہ جواب میں مسکرائے جا رہی تھی اور رمیش کو ایک بار بھی اس سے آنکھ ملانے کا حوصلہ نہ ہو سکا۔ تم کہاں تھیں؟ میں آپ کا کمرہ جھاڑ پونچھ رہی تھی۔ اتنے میں رمیش کی ماتا اندر کی برآمدے سے دروازہ کھول کر گیلری میں آئی۔ وہ سبزی کے چھلکوں سے بھرے ہاتھوں میں چھری پکڑے ہوئے تھی۔ رمیش کیا بات ہے؟ کیوں اتنی تیزی دکھا رہے ہو؟ 1 گھنٹے سے چلا رہا ہوں، یہاں کوئی دروازہ ہی نہیں کھولتا۔ تو دوسرے دروازے سے آ جاتے، غصہ تو ہر وقت تمہاری ناک پر دھرا رہتا ہے۔ اب تم اتنے بھی ٹھاٹ نہ دکھاؤ، جاؤ پہلے سائیکل برآمدے سے ہٹاؤ، تمہارے پتا آنے والے ہیں، ناراض ہوں گے۔ ایک تو یہ ہندو کی بچی ہر وقت ریڈیو لگائے رکھتی ہے اور اتنا اونچا جیسے بحری ہو۔ اچھا آپ خام خواہ کی لڑائی نہ چھیڑو، اس کی سہیلی سروج آئی ہوئی ہے، پہلے سائیکل اٹھاؤ وہاں سے۔ میری کوئی چٹھی آئی ہے؟ نہیں، تمہاری کوئی چٹھی وٹھی نہیں آئی۔ ماتا جی، عزیز کو تو آج چٹھی مل گئی ہے کہ فوراً ملٹری اکیڈمی دہرادون ٹریننگ کے لیے پہنچو۔ ہم دونوں نے اکٹھے انٹرویو دیا تھا، حیرانی ہے کہ اسے آ گئی، مجھے نہیں آئی۔ ماتا جی کے چہرے سے خفگی تو اڑی مگر ساتھ ہی رنگ بھی اڑ گیا۔ انہوں نے کھانے کے کمرے میں ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ لگی کرسیوں میں سے ایک کرسی کھینچی اور سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ او ہندو، پرماتما کے لیے ریڈیو بند کر دے اور ادھر آ۔ کاکا، ڈاکیے کوٹھی کی چٹھیاں اسپتال تمہارے پتا کو بھی پہنچا دیتے ہیں۔
ابھی آئیں گے تو پتہ چل جائے گا. میرے تو دل کو کچھ ہو رہا ہے. رمیش, فوج میں جانا کیا ضروری ہے؟ تو نے ایف اے پاس کر لیا ہے, بی اے پاس کر کے وکالت کر لینا. جو لوگ ڈاکٹری پاس نہیں کرتے وہ کیا زندہ نہیں رہتے؟ تیری زندگی ہو, ٹھیک رہے, جب سمے آئے گا تو کچھ نہ کچھ کر ہی لے گا. ابھی کون سی تیری ایسی عمر ہو گئی ہے؟ تیرے ماموں اپنے باپ دادا کے گھر میں رہتے ہیں, وکالت کرتے ہیں, ہزاروں کماتے ہیں, کانگریس کے نیتا ہیں, پورے ضلع میں بچہ بچہ انہیں جانتا ہے. اندو فضا کی سنجیدگی کو محسوس کرتے ہوئے آ کر خاموش کھڑی ہو گئی. ماتا جی نے چھری اس کے سامنے یوں میز پر رکھ دی جیسے ہتھیار ڈال رہی ہوں. جا گوبھی بنا کے رامو کو دے دے, تیرے پتا آنے والے ہیں. اسے کہہ دے کہ بنا لے, دیکھنا کہیں لال مرچ نہ ڈال دے, صرف کالی مرچ ڈالنی ہے, وہ بھی ذرا سی. اندو نے چھری اٹھاتے ہوئے آہستگی سے پوچھا, کیا بات ہے ماتا جی؟ رمیش نے ہنستے ہوئے کہا, کچھ نہیں, مجھے شاید ملٹری اکیڈمی میں داخلہ مل جائے, بس اس پر اداس ہو رہی ہیں. میرے اسکول فیلوز میں سے بہت سو کو تو فوج میں کمیشن مل بھی گیا. جوگندر سنگھ, اختر, مائیکل, گوپال, کس کس کا نام لوں؟ عزیز کو بھی کال آ چکی ہے. چمکدار پیٹی, سنہرے بٹن, وردی, پی کیپ, کیا شان ہوگی ماتا جی. گاڑی کے ایئر کنڈیشن ڈبے میں سیٹ بک, ٹھاٹ سے سفر ہوگا. ہر اسٹیشن پر اتر کر چھڑی بغل میں دبا کر ادھر سے ادھر ٹہلا کرو. سیلیوٹ پر سیلیوٹ ہو رہے ہوں گے. بس بیٹا چپ رہے. مسلمانوں کے لڑکے فوج کی نوکری کیا کرتے تھے. دکشنا لینے والے, شاستروں کا پاٹ کرنے والے, بدھیمان گیانی برہمن بھی کبھی فوجوں میں بھرتی ہوا کرتے ہیں. تمہارے پتا جی کی بھگوان جانے کیا سوچ ہے. پہلے تو بچوں کو اٹھا کر عیسائیوں کے اسکولوں میں داخل کرا دیا, اب سب صاحب لوگ بنے ہوئے ہیں اور اوپر سے خود گاندھی بھکت بنتے ہیں. یہ اچھوتوں کا پریوار الگ میرے سر پر سوار کیا ہوا ہے. ماں باپ, بیٹا بیٹی, جدھر دیکھو, جس کمرے میں دیکھو دندناتے پھرتے ہیں. نہ اپنا کوئی دھرم رہنے دیا, نہ میرا اور نہ اولاد کا. اولاد کو تو یوں جانو عیسائی ہی بنا دیا ہے. انگریزی بولتے ہیں, کرسمس پر تحفے بانٹتے پھرتے ہیں, نیو ایئر مناتے ہیں, جوتوں سمیت رسوئی میں پھرتے ہیں, ویسے ہی بھوجن کرتے ہیں. ان اچھوتوں کو تو میں ذرا ڈھیل دے دوں تو یہ میرے پوجا کے کمرے میں چڑھ دوڑیں. بھگوان ہی جانے اگلے جنم میں میری کون سی جون ہوگی. شانتی نے آ کر کہا, ماتا جی کام ختم ہو گیا ہے. ماں کہتی ہے روٹی دلا دیں. رامو سے لے لینا, وہ نہیں دیتا. اے رامو, رات کی اور صبح کی بچی ہوئی روٹیاں اور جھوٹن نہیں ہے کیا؟ ارے کہیں اتنا سب کچھ کتے کو تو نہیں ڈال دیا؟ نہیں ماتا جی, اسے کہا ہے کہ ذرا دم لے. ہاتھ روندھا ہے, ابھی دیتا ہوں. یہ بھی ایک نواب جادی ہے, جھٹ سے شکایت لگانے پہنچ گئی. اندو بولی, ماتا جی پتا جی نے کئی بار کہا ہے کہ ان کو سچا کھانا دیا کریں. اچھا تو چپ رہے. اب بھوجن نالی میں پھینکنے کا اپرادھ بھی تو نہیں کیا جا سکتا. رامو پہلے اسے کھانا دے دے, پھر کوئی اور کام کرنا. چل جا شانتی, شاباش لے لے. پھر اندو سے کہا, چل بیٹی دیر ہو رہی ہے, جلدی سے گوبھی بنا کر رامو کو دے دے. شانتی جو پہلے اپنی بھری بھری آبنوسی پنڈلیوں تک پائچے چڑھائے بغیر چنری کے سارے گھر میں چھاتیوں کے کبوتر پھڑپھڑاتی دکھ رہی تھی. اب اندو کی اترن کا جگہ جگہ سے مسکا ہوا سرمئی ململ کا دوپٹہ بدن پر لپیٹے, روٹی مانگنے کی شرم سے اپنے بھنورے جیسے سیاہ رس میں ڈوبے نینوں سے ننگے پیروں پر نظریں جمائے کھڑی تھی. رمیش کو آج وہ یوں مجرم سی بنی کھڑی بڑی معصوم اور پیاری لگی. رمیش کی بدن ٹٹولتی نظروں کی دستک سیدھی جا کر شانتی کے دل پر پڑی. اس نے چونک کر رمیش کی آنکھوں میں دیکھا. وہاں اسے جو طلب اور چاہت زندگی میں پہلی بار اپنے لیے یوں بیکل دکھائی دی, وہ گویا اس کی باقی عمر کے لیے کافی تھی. احساس تشکر اور ایک گنا خود اعتمادی سے خفیف سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی. وہ گردن کو خم دے کر تفاخر کے عالم میں فرش پر چلتی ہوئی نہیں, ہوا میں اڑتی ہوئی کمرے سے نکل گئی. جب تک کمرے سے نکل نہیں گئی اسے اپنے کولہوں پر اس کی نظروں کی سوئیوں کی چبھن محسوس ہوتی رہی. لمبی موٹی چوٹی گدرائے ہوئے کولہوں سے باری باری مس ہوتی, پھسلتی اور پھسل کر لہراتی. اگر وہ اکیلا ہوتا تو اسے بار بار بلاتا اور جانے کے لیے کہتا, کسی مہاراجا کی طرح. اچھوتیوں کے لیے تو وہ مہاراجا ہی تھا. وہ یوں دیکھ رہا تھا جیسے پہلی بار اس کے بدن سے متعارف ہو رہا ہو. شانتی کو ابھی پتہ نہیں چلا تھا کہ رمیش لاہور چھوڑ کر ٹریننگ کے لیے دہرادون جا رہا ہے, ورنہ اس کی آنکھوں میں مستی کے بجائے آنسو بھرے ہوتے. ماتا جی کرسی پر اسی طرح افسردہ بیٹھی تھیں. رمیش نے کہا, ماتا جی آپ اتنی دکھی نہ ہو, تو جھک جھک جیے بیٹا, میری زندگی بھی تجھے لگ جائے. میں تو یہ کہتی ہوں کہ اب ہر صبح تو اس بستر سے نہ اٹھے گا, نہ ہر رات اس میں سوئے گا. میں ہر روز اسی طرح رسوئی بنایا کروں گی, مگر کسی کھانے پہ تیرا انتظار نہ ہوا کرے گا.
پتہ نہیں اب تیرا کن کن دیسوں اور شہروں میں جانا ہوگا، تیرا بیاہ ہوگا، تیرے بچے ہوں گے، تیرا اپنا گھر ہوگا جہاں تو ان کے ساتھ مل کر رہا کرے گا، اور میرا گھر تیرے گھر سے الگ ہوگا۔ کہو، یہی چاہتے تھے نا تم اور تیرے پتا جی؟ اب تو کبھی کبھی مہمانوں کی طرح آیا کرے گا اور چند دن رہ کر واپس اپنے گھر چلا جایا کرے گا۔ آج سے ہمارے راستے الگ الگ ہو گئے، اب ہم پھر کبھی اس طرح اکٹھے نہیں رہیں گے جیسے آج تک رہتے آئے ہیں۔ اب اگر یہی جیون کی ریت چل پڑی ہے تو کوئی مانے نہ مانے سبھی کو اس پر چلنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگیں۔ رمیش نے پیچھے سے ان کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور چہرہ ان کے سر پر رکھ دیا۔ وہ ہاتھ اونچا کر کے اس کے سر پر پھیرتی رہیں۔ رمیش کو پتہ نہیں کیوں اپنے بڑے ماموں کی بے اولاد بیوہ یاد آ گئی، جسے سبھی بھابھی کہتے تھے اور جو اسٹور میں پڑی کسی غیر ضروری اور بھولی بسری چیز کی طرح جہلم میں اس کے چھوٹے ماموں کے بنگلے کے ایک کونے کی چھوٹی سی اجاڑ کوٹھری میں پڑی رہتی تھی۔ گھر والا کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ وہ کس حال میں ہے۔ کوئی رشتہ دار اگر باہر سے آتا تو پہنچتے ہی ایک بار ان سے ملتا اور پھر رخصت ہوتے ہوئے انہیں سلام کرنے کا فرض پورا کرنے جاتا۔ وہ دونوں موقعوں پر دعائیں دیتی جاتی اور آنسوؤں کی بہتی ہوئی دھاروں کو اپنی گاڑی کی میلی سی چادر سے پوچھتی جاتی۔ رمیش کو حیرت تھی کہ جب انہیں پتہ بھی ہے کہ ملاقاتی ان کا ہمدرد اور بھی خواہ نہیں، محض دکھاوے کے لیے رسم پوری کرنے آیا ہے، تو وہ روتی کیوں ہے؟ اتنے میں کار کا ہارن بجا۔ پرانی طرز زندگی کو الوداع کہنے کے لیے ماتا جی کو بس اتنی ہی مہلت مل سکی۔ انہوں نے گھبراہٹ میں جلدی سے آنسو پوچھے اور کھانا لگانے کے لیے اٹھ گئیں۔ میز پر مختلف کھانے تھے۔ گاہے گاہے پکنے والے گوشت کی بھی ایک ڈش آج موجود تھی۔ گوشت کو میٹ کے نام سے پکارا جاتا۔ دستور کے مطابق صرف مرد اور لڑکے اسے کھا سکتے تھے، عورتیں تو اسے ہاتھ لگانا بھی پاپ سمجھتیں۔ ہندو باپ کی شے پر ماتا جی کی نظر بچا کر کچھ نہ کچھ میٹ اچک لیتی۔ ماتا جی کو پتہ چل جاتا تو بہت خفا ہوتی۔ ڈاکٹر شرما خلاف معمول آج کھانے کی میز پر خوب چہک رہے تھے، لیکن یہ تسلیم کرنا ان کے مزاج کے خلاف تھا کہ وہ رمیش کے ملٹری اکیڈمی میں ٹریننگ کے لیے منتخب ہونے پر خوش ہیں۔ مدن رمیش سے دہرادون اکیڈمی اور فوج کی نوکری وغیرہ کے بارے میں سوالات کی بوچھاڑ کر رہا تھا۔ اگر کسی سوال کا جواب رمیش سے نہ بن پاتا تو ڈاکٹر شرما اس کا جواب دینے لگتے۔ مدن کا جوش و جذبہ دراصل تمام بچوں کی مانند پورے ماحول کے مزاج کو منعکس کر رہا تھا۔ اندو چاہتی تھی کہ سروج جیسی شرمیلی لڑکی کو اپنے کمرے میں کھانا کھلائے، مگر پتا جی کے کہنے پر اسے سروج کو لے کر میز پر آنا پڑا۔ سروج بڑی پتلی دبلی بھولی سی لڑکی تھی۔ جب چلتی تو اس کے سرخ گالوں میں جیلی کی طرح ہلکی سی تھرتھراہٹ پیدا ہوتی، جو بہت بھلی لگتی اور اس کی معصومیت میں اضافہ کرتی۔ گزشتہ سال میٹرک میں وہ سر گنگا رام ہائی اسکول جیل روڈ میں اندو کی کلاس فیلو تھی۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد اندو تو لاہور کالج فار ویمن ہال روڈ میں فرسٹ ایئر میں داخل ہو گئی، اور سروج کے باپ نے جو صوبائی سیکریٹریٹ میں اپر ڈویژن کلرک تھا اسے گھر بٹھا دیا اور ایک 40 سالہ رنڈوے ٹھیکیدار سے اس کی منگنی کر دی۔ وہ کرشن نگر میں اپنے 6-7 بہن بھائیوں اور والدین کے ساتھ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتی تھی، جس کی اوپر کی منزل آدھی بنا کر چھوڑ دی گئی تھی، کیونکہ جنگ کی وجہ سے قیمتوں میں جو ایک دم اضافہ ہوا تو بابو جی کے لیے تکمیل ممکن نہ رہی۔ یہ مکان جو باہر سے کھنڈر نظر آتا تھا، اس کے باپ کی ساری عمر کی کمائی کا ثمر تھا۔ پہلے تو وہ محلے کی لڑکیوں سے بھرے تانگے میں اسکول آتی جاتی رہی۔ جب میٹرک میں پہنچی تو اس کے باپ نے سائیکل خرید دی۔